بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. موضوع جہاں تک موضوع کے سلسلے میں گفتگو اور حق ادا کرنے کا تعلق تھا، ہمارے معزز مکرم اور عزیز برادران حجج الاسلام مولانا منظور صاحب اور مولانا بشیر صاحب نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے. حسینی جینے کا انداز، یہ 3 گھنٹے کے ایک پروگرام کے لیے ایسا عنوان بالکل ناکافی ہے. حسینی جینے کا یہ کچھ مخصوص ورکشاپس کا پلان بنایا ہے، عشر مجالس کی صورت میں نہیں بلکہ ورکشاپس کی صورت میں، جس میں باقاعدہ اس عنوان پر حسینی جینے کے انداز کے فنڈامنٹلز کیا ہونے چاہیے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، حسینی جینے کے اصول ضوابط کیا ہیں، اصلاً حسینی جینے کا سرچشمہ کیا ہے، اور ایک انسان کیوں کر اور کیسے حسینی جی سکتا ہے، یا حسینی جینے کے مقابلے میں دوسرے جینے کے انداز وہ کیا ہے، اس پر مفصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. میں مختصر وقت میں اس عنوان کے سلسلے میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. میرے سامنے اکثر اسٹوڈنٹ ہے، جینے کے بہت سارے انداز ہیں، جیسے آپ نے ہمارے علماء کرام سے سنا ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان ظاہر میں انسانوں کی طرح جیے، لیکن حقیقت میں وہ انسانی، اس کا جینے کا انداز انسانی نہیں بلکہ حیوانی نہیں، بلکہ حیوان تو دور کی بات. استاد شہید مرزا مطہری اپنی کتاب جاذب و دافع امام علی میں فرماتے ہیں، بہت سے لوگ جمادات کی صورت جیتے ہیں، بہت سے لوگ جمادات کی طرح جیتے ہیں، بہت سے لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں. البتہ وہ وہاں وضاحت کرتے ہیں جس کو مجھے یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے بھی بعض کے جینے کے بارے میں کہا کہ یہ پتھر ہے. یہ کیا ہے؟ پتھر ہے. بہت سے لوگ ظاہر میں انسانی انداز میں جیتے ہیں، لیکن حقیقت میں حیوانوں کی طرح جیتے ہیں. اولئک کل بل ہم اضل، یہ حیوانوں کی طرح جیتے ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی غیر گزرے. ان کا جینے کا انداز، بلکہ حیوانوں میں بھی بدترین حیوان کی طرح کچھ لوگ جیتے ہیں. کچھ لوگ حیوانوں میں بھی بدترین حیوان کی طرح جیتے ہیں. قرآن کہتا ہے مثلهم کمثل الکلب، ان کی مثال، ان کی جینے کا انداز کتے جیسا ہے. بعض لوگ کتوں کی طرح جیتے ہیں.
امام علی نجم اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ چار پاویوں کی طرح جیتے ہیں، چوپاہیوں کی طرح جیتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح جیتے ہیں. کیوں؟ امام علی فرماتے اس کا ریزن فرماتے ہیں کالبہیمۃ الانعام حملھا علفھا. کچھ لوگ چوپایوں کی طرح جیتے ہیں، کیوں؟ وہ حیوانوں کی طرح صرف اپنے شکم کی فکر کرتے ہیں. تو یہ بھی جینے کا انداز ہے. خدا ہمیں محفوظ رکھے. انسان کوالٹی کی وجہ سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، ہاں؟ اس کے صفات کے ذریعے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. لباس پہن کر کسی انسان کے بارے میں اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں کچھ لوگ حیوانوں کی طرح، بند حیوانوں کی طرح وہ منتظر ہوتا ہے کالبہیمۃ الانعام. وہ چوپایوں کی طرح جیتے ہیں، جو رسی میں بندھے ہوئے تھے منتظر رہتے ہیں گھر سے مکان مالک نکلے اور ان کے لیے کیا گھاس اور گوبر. کچھ لوگوں کا جینا ایسا ہے. اب اس سلسلے میں بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں. ایسے لوگوں کو قرآن کیوں کہتا ہے یہ حیوانی زندگی جیتے؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کو کس بنیاد پر انسانوں کو حیوانوں کی کیٹیگری میں کیا شامل کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ. ان کے پاس دل ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں لیکن کیا دیکھتے نہیں ہیں، دلوں سے کیا نہیں سمجھتے ہیں. اس کی وضاحت میں یہاں نہیں کروں گا. آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. جس کے پاس آنکھیں وہ تو دیکھتا ہے نا، ہے نا. اللہ کو مطلوب ہے وہ نہیں دیکھتا. جس کے پاس دل ہو وہ تو سوچتا ہے نا. وہ کیا نہیں سوچتا ہے، وہ کیا نہیں دیکھتا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان ہے اور وہ بھائی کان کہتے ہی اس انسان کے اس پارٹ کو جو سننے کی صلاحیت. خدا کہتا ہے ان کے پاس کان ہے لیکن اس پر میں وضاحت نہیں کروں گا، اس پر ہم خود ہی غور کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ پھر اس کے ان 3-4 مثالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام. یہی لوگ حیوانوں کی طرح، یہی لوگ حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں. آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں وہ جو دیکھنا، کان ہیں سنتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے جو سننا چاہیے ہے. دل ہے سمجھتے ہیں اس کے دنیا کے تمام بقول ہمارے منظور صاحب کے دنیا کے تمام مسائل میں ایکسپرٹ ہو چکا ہے. تمام شیطنتوں کا دنیا کمانے کا مرکز اس دل کو بنایا ہے. اگر اس دل کو مرکز نہیں بنایا ہے تو توحید کا مرکز یہ بہت ٹف لگتا ہے. تو اسی لیے جیسے لوگوں کے لیے خدا ہمیں بچائیے، خدا ہمیں بچائے، ہمیں کربلائیوں کی طرح کرداری مسلمان بننے کی توفیق دے. آمین. اور مجھے یہاں گفتار سے زیادہ مجھے بھی کردار کے ذریعے تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. ایکشن سیکوینس. پھر انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہے جینے کا اندازہ. اولئک کالانعام، یہ حیوان ہے. دنیا کے لوگوں کو ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں کیا نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو یہ بہت سپرمین ہے، نہیں سپرمین نہیں، یہ شاید کیا ان کی یہ مکڑوں سے بھی کیا گیا گزرا ہوا. اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون. غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اب حسینی جینے کا انداز کیا ہے؟ اب یہاں چونکہ بہت ٹائم شارٹ ہے، حسینی جینے کا انداز کیا ہے؟ اچھا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حسینی جینے کے انداز کا سرچشمہ کیا ہے.
یوں ہی آدمی فیصلہ کرے میں آج کے بعد حسینی انداز میں زندگی گزاروں گا، بھائی اس کے کچھ فنڈامنٹلز ہے، اس کے کچھ کیا بنیادیں ہیں، اس کے کچھ کیا اصول ہے، اس کے کچھ ضروری چیزیں ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جہاں میرا ٹائم ختم ہو جائے تو مجھے تذکر دیں گے. میں نے شاید 5 منٹ گفتگو شروع کی ہے، 5 منٹ. لمبی تقریر کرنے کا مجھے عادت نہیں، لمبی تقریریں کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور عادت بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں. تو بہرحال اس کے فنڈامنٹلز کیا ہے حسینی جینے کے؟ امام حسین کی ایک دعا ہے، دعائے عرفہ. کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسینی زندگی کے فنڈامنٹلز کیا ہے، ان فنڈامنٹلز کی طرف مولا حسین نے دعائے عرفہ میں عرفات کے میدان میں اتنے شیرین انداز میں گفتگو کی ہے. انشاءاللہ جب 9 ذی الحجہ ہوگی کبھی، تو یہاں تو اب بعض جگہوں پر انٹروڈیوس ہو چکا ہے دعائے عرفہ پر پڑھنا. ایران میں دعائے عرفہ پہاڑوں پر پڑھا تھا. ایران میں شاید دعائے عرفہ میں قریب پورے ایران میں شاید 60-70 ہزار لوگ شرکت کرتے ہیں، 60-70 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہوئے اس کو. اور بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہلے ہی سے لوگ کیا پہنچ جاتے ہیں، وہاں جگہ نہیں ملتی ہے. اس سال نہیں، لاسٹ ایئر بارش ہو رہی تھی، لیکن برستی ہوئی بارش میں لوگ دعائے عرفہ کیا کیوں؟ مولانا منظور صاحب نے جس توحید کی گفتگو کی ہے، اس توحید کو کتنے شیرین انداز میں مولا حسین نے کیا فرمایا. حسینی جینے کا جو فاؤنڈیشن ستون ہے وہ کیا ہے؟ توحید. اس توحید کی امپورٹنس کیا میرے اور آپ کی زندگی میں؟ دعائے عرفہ میں مولا حسین اس کی جانب کیا میری اور آپ کی توجہ دلاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی آیت ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم عن اللہ شیئا. دنیا کے لوگوں کو یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے کہ کیا خدا کا کوئی آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے یا. قرآن فرماتا ہے کہ مال دنیا اور آپ کے اولاد خدا کا آلٹرنیٹو کیا نہیں ہو سکتی، اور خدا کا کوئی آلٹرنیٹو. جس توحید کے بارے میں مولانا صاحب گفتگو کر رہے تھے، اس توحید کا کوئی آلٹرنیٹو ہے، کوئی آلٹرنیٹو. اور توحید کی کوئی چیز اس توحید کی گیپ کو پورا نہیں کر سکتی. شاید کسی بھی صورت میں خدا کا کیا آلٹرنیٹو نہیں. دعائے عرفہ میں امام حسین اس اپنے جینے کے انداز کے بارے میں، البتہ اس میں بحث ہے کہ آیا عرفہ میں مولا حسین نے یہ جو دعا پڑھی ہے دعائے عرفہ میں، مفاتی میں یہ دعا موجود ہے، کیا مولا حسین نے اسی سفر میں یہ دعا پڑھی ہے جب آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے یا اس سے پہلے؟ بہرحال عرفات میں یہ دعا پڑھی گئی ہے. اس میں توحید کے بارے میں فرماتے ہیں، آج سے 12 سال میں نے اس موضوع پر ایک جگہ تقریر کی تھی کہ خدایا ماذا فقد من وجدک. خدایا جس کو تو ملا اس نے کیا کھویا. وَمَا الَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ. خدایا جس کو تو کھویا اس کو کیا ملا؟ توحید. جس کے پاس توحید ہے اس کے پاس توحید ایکول ہے کس چیز کے؟ ایوریتھنگ. توحید کو مینج کیجئے زندگی سے. کیا اگر زندگی سے توحید کو مینج کیا جائے تو کچھ باقی بچے گا؟ مولا حسین فرماتے ہیں کچھ نہیں باقی بچے گا. اور اگر توحید ہے سب کچھ ہے. ماذا وجد من فقد. جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. اب یہی سے دین کی امپورٹنس اور دین ہماری زندگیوں میں دین کی امپورٹنس کا اندازہ انسان کو کیا ہونا چاہیے. یہاں
آگے چل کر مولا حسین اس توحید کے بارے میں جو حسینی جینے کی فنڈامنٹلز ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اس توحیدی جینے کے انداز، توحیدی زندگی میں سب سے پہلے انسان کو اس دنیا میں اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑے. اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کو آپ آج کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ورلڈ ویو. آپ کس کائنات میں ہیں؟ کیا آپ کے ارد گرد اس کائنات کے بارے میں آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ فارسی میں اس کو کہتے ہیں جہان بینی، دنیا کو دیکھنا. چاہے جب ورلڈ ویو کی بات آتی ہو تو لوگ کہیں گے یہ ورلڈ ویو کیا چیز ہے؟ ہم تو کیمسٹری پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو کیا فزکس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں. علامہ اقبال اس کی اہمیت کی طرف بہت اچھی طرح متوجہ ہوئے، شاید شہید مرزا مطہری سے پہلے. شہید مرزا مطہری کی کتاب ہے اسلامک ورلڈ ویو، اسلام کا تصور کائنات، جس کتاب کے بارے میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے تاکید کرتا ہوں اس کتاب کو پڑھے، بیٹھے اور ڈسکشن کرے اس کے بارے میں. جس انسان کا ورلڈ ویو کلیئر ہو جائے تو اس کے لیے اس دنیا میں حسینی جینے کا انداز کیا ہو جائے گا؟ بہت آسان ہو جائے گا. اصل میں کربلا میں میرے باہر سے ایک فون آ رہا ہے. کربلا میں یہ جو مولا حسین نے اتنی عظیم قربانی دی، اس کے فنڈامنٹلز کیا تھے؟ حسین کا تصور، شہدائے کربلا کا تصور کرنا. شاید بات کچھ بول جا رہی ہو، میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. علامہ اقبال اس جہاں بینی کے بارے میں، ورلڈ ویو کے بارے میں، اللہ اکبر، علامہ فرماتے ہیں اس ورلڈ ویو کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی تصوری کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں، جہاں بینی کے بارے میں فرماتے ہیں جہاں بانی سے برتر ہے کار جہاں بینی. جہاں بینی وہ ملتے ہیں، جہاں بینی کو ورلڈ، جہاں بانی سے برتر ہے کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر. کیا مطلب؟ علامہ منان دبان دنیا چلاون کتنا آسان، دنیا کی حکمرانی کرنا کتنا آسان، دنیا کے گورنمنٹ نظام چلاون کتنا آسان، جہان بانی کو دنیا پکناون، دنیا حکومت کرن، دنیا راج کرن. فرمان علامہ اقبال جہاں بانی سے برتر ہے کارے جہاں بینی، دنیا کو دیکھنا، دنیا کو مشاہدہ کرنا، دنیا کا ہدف دیکھنا، دنیا کو توحیدی نگاہ سے دیکھنا، دنیا کو الہی نگاہ سے کیا دیکھنا، یہ بہت سخت ہے. جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے یا چھپ خونی جگر چنس برابر. ورلڈ ویو چھپ خونی جگر چنس برابر. اور جو یہ خونی جگر پیے وہی حسینی زندگی جینے کا انداز سیکھتے ہیں. جو اپنی پوزیشن واضح کرے، ہم کہاں ہیں، اس کائنات کے ساتھ ہماری ریلیشن کیا ہے، کائنات کے ساتھ ہماری ریلیشن کیا ہے، ہمارے ایکشنز کا کائنات پر کیا اثر پڑتا ہے، کائنات کے ایکشنز کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ پورا کون چیز سکھاتی ہے؟ جہان ورلڈ ویو، جس پر مولانا منظور صاحب انشاءاللہ 1-2 سال کے بعد انشاءاللہ اوپن سکول کی کلاسز میں ہم نے اس کتاب کے لیے پورا 1 سال رکھا ہے. کتنا؟ پورا 1 سال رکھا ہے، چونکہ رہبر معظم اس پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر میر صاحب، ڈاکٹر میر محمد ابراہیم صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی مشکلات دور کرے. ان کو ایک پرابلم ہے، ان کی گھر کی وہ پرابلم دور کرنے کے لیے، ان کی زندگی میں ایک پرابلم ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں.
بیلٹُک آفِس تی حظ تِمو ٲس دِژمٕژ أکِس پنڈتس یہِ کِتاب کۄس اِسلامِک کونسل شہیٖد مُطہر سٕنٛز ڈاکٹر صٲبن ووٚن دوٚپُن شریعت ہسا گٔے أمۍ نسا دِژ نہٕ یہِ کِتاب مےٚ کِہیٖنۍ پتہٕ ہسا گوٚژھُس بہٕ یہِ کِتاب دِ سا واپس دوٚپُن یہِ چھُ مےٚ ونان 6 رٮ۪تۍ تمہِ ساتہٕ اوس ڈاکٹر صٲبس PhD کرنے ڈاکٹر میٖر دوٚپُن یہِ چھُ مےٚ 6 رٮ۪تۍ ونان ہے جبرائیل صٲبا وُنہِ پٔر مےٚ 6 لٹہِ سۄ کیٛاہ پٔر 6 لٹہِ کۄس جہان بینی آگے چلتے ہیں ان کو اوشی اقبال ونان جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا حسینی جینے کے انداز کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں جس کے بارے میں مولانا منظور صاحب نے کہا اگر یہ آ گیا فارسی پوچھ آپ جملہ ونان سید احمد نوید ہم باؤس اگر ہٹین چیزیں چندس من نمت چیزیں کیا ہے اگر نمت چیز ہاتھ چھا چندس اگر ہٹین چیز نمت کیا پانے اگر چاہے اس ورلڈ ویو گو حسینی ورلڈ ویو گو چون کائنات حسک حسینی نظر تم تمام چیزیں تات من یت مطلب مولانا بشیر صاحب پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیا گفتگو کو اور سو دچک یوزن پورا ویلی مز لبن شیوان ہے ورلڈ وائڈ یوزن لبن شیوان سو روز پت کیا کہیں اور کربلہچ وت تائی کرن والے 270 انسانن یزن کربلاس مز واتن آسان گو نا آسان ہمارے لیے بھی آسان میں شاید آسان کیا کہتے ہیں یہ نمبر پانویں ٹچ ٹچ گژھان کہیں ٹائم چھُ کم یعنی بہت میں سے عزیز برادر ونان میں کے معروضات میں لیکن ڈیل وچھو پتہ کیا چھ یہ ریلیشن کیا چھ انسانس ییٚلہِ ورلڈ ویو گژھِ نا چینج ییٚلہِ ورلڈ ویو چینج گژھِ ییٚلہِ جہان بینی ٹھیک گژھِ پتہٕ باسہِ نہٕ أکِس انسانس پانس تہٕ کائناتس درمیان دوٗریر کینٛہہ پتہٕ باسہِ أمِس کائنات تہٕ بہٕ چھُس کیٛاہ کُنُے اکھ چیٖز ییٚلہِ انسانس ورلڈ ویو جہان بینی ٹھیک گژھِ پتہٕ باسہِ نہٕ انسانس میون علی اکبر چھا کنہٕ کیٛاہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ عام انسان سُنٛد بچہِ چھُ عام انسان سٕنٛدِ بچہِ سٕنٛدِ کردار کہِ خٲطرٕ آسہِ پتہٕ انسان تِتھے کٔنۍ تڑپان یِتھ کٔنۍ حضرت حسین علی اکبر سٕنٛدِ تڑپان کیٛازِ اسلامی ورلڈ ویو چھُنہٕ گیپ کران پتہٕ پٲدٕ کِہیٖنۍ پتہٕ چھِنہٕ اَتہِ دویی روزان کِہیٖنۍ ہُہ گوٚو ہُمہِ سُنٛد یہِ گوٚو میون بٔلۍ چھِ اَتہِ وَنان سٲلِم چھِ ییٚتہِ مِرزا وَنان توحیٖدس منٛز چھِ یہِ طاقت توحیٖدس منٛز چھِ یہِ طاقت جہاں بینی منٛز چھِ طاقت تنہا چھُ توحیٖدس منٛز طاقت شہید نوری وَنان یُس زن منس ہیٚکہِ ما بنٲیِتھ میں کو ہم میں تبدیل کرنے کی طاقت کس میں ہے اسلامک ورلڈ ویو میں اور توحید میں پتہ چھُ شیخ مرزا مطہری شاید انسانی کاملس منٛز اکھ بہترین گفتگو کران کِتھ کٔنۍ چھِ توحیٖدس طاقت انسان درمیان کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سٲری یِن کتھ ہم کِس دٲیرس منٛز نہیں کہ نار گژھِ یونایٹڈ نیشنہٕ کہِ ذٔریعہٕ امیُک مرکز تہٕ محور چھُ کیٛاہ کربلا اور پتہٕ چھُ یہِ انسان ییٚتہِ وٕچھان چھُ نہ ییٚمہِ نگاہ حسین علی اکبرس وٕچھان اوس پتہٕ چھُ اکھ انسان دُنہیٖکٮ۪ن تمام بچن کیٛاہ علی اکبر سٕنٛدِ نظرِ آسان اور پتہٕ ییٚلہِ وٕچھان چھِ 1 ہجری منٛز علی اکبرن کیٛاہ چھُ گژھان کیا وہ دیکھتا ہے 61 ہجری میں علی اکبر جو ہر گلی اور کوچو ہر صحرا و ہر میدان میں تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا تو حسین کہتے ہیں من کان باذلا فینا نفس فلیرحمنا چلو ہمیں اپنے زمانے کے علی اکبروں کو نجات دینا چاہے ہمیں علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر بھی قربان نہ کرنا پڑے یہ ورلڈ ویو چھُنہ چینج گژھان بہرحال مےٚ اوس نیچرل بلاگس سۭتۍ کینٛہہ کتھ ونٕنۍ تِمن نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ تگان سمپل بیان کِہیٖنۍ یہِ چھِ اکھ بدقٕسمتی پتہٕ کیٛاہ چھُ بنان کربلہُک سُہ ییٚلہِ ورلڈ ویو چھُ چینج گژھان جہان بینی چھِ گژھان
تمام ذرہ ذرہ انسان توحیدی نگاہ وچھان مظہر توحید وچھان تمس سۭتۍ اپنیت گژھان تمس سۭتۍ رشتہ داری گژھان اور سہ پننیو عزیز لختی جگرن ہنز حیثیت پٲدٕ کیا پٲدٕ کران چھُ پتہٕ چھُ حسین آسان پتہ یہ یہاں کتنے لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں کشمیری نہیں سمجھتے یہاں کتنے لوگ ہیں آپ کشمیری کچھ آتی ہے آپ کو تھوڑی سی آتی ہے کیا پتہ ییٚلہِ انسان سُنٛد ورلڈ ویو چینج چھُ گژھان یتھ کائناتس متعلق یہ تٔمۍ سٕنٛز تھنکنگ چھِ ڈفرنٹ آسان پتہٕ کیٛاہ چھُ بنان یہ درد کا پیکر بن جاتا ہے یہ تڑپ کا سرچشمہ بن جاتا ہے یہ سوز کا ایک منبع اور سورس بن جاتا ہے پھر جو دشمن حسین کو گرفتار کرنے کے لیے کیا تڑپتا ہے حسین اس کی نجات کے لیے تڑپتا ہے پھر جو دشمن حسین کو گرفتار کرنے کی جلدی میں ہوتا ہے حسین اس کو نجات دینی اور راہ راست پر لانے کی جلدی میں ہوتا ہے پھر جب ورلڈ ویو چینج ہوتا ہے دشمن کے بارے میں بھی انسان کا کانسیپٹ کیا ہو جاتا ہے ڈفرنٹ ہو جاتا ہے اصلا دنیا میں بہت سارے لیلی پونتوں کو بات کرنے کا حق نہیں ہے انسانیت کے بارے میں دنیا میں بہت سارے لیلی پونتوں کو بات کرنے کا حق نہیں ہے انسانیت کے بارے میں انسانیت کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے علی اور آل علی کو نہج البلاغہ علی کی بیٹی ضربت لگنے کے بعد دودھ کا کیا گلاس لے کے آتی ہے اسے علی کہتے ہیں بیٹی ابن ملجم کو کچھ پلایا پھر حسین بن جاتا ہے حسینی جینے کا انداز اس کے میں نے کہا اس کے بارے میں مفصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اسلام کنیکٹڈ چیز ہے جہاں دین کا اثر ہمارا تصور کائنات ہمارے اصول زندگی پر اثر ڈالتا ہے ہمارے اصول زندگی ہمارے جینے کے انداز کو کیا تشکیل دیتے ہیں اور اس کو کیا اس اسٹرکچر بناتے ہیں پھر یہ حسین بن جاتا ہے درد کا پیکر پھر 7 محرم یا 9 محرم کو مڈ نائٹ میں آدھی رات کو حسین پیغام دیتا ہے کس کو کس کو کس کو کس کو کس کو نہیں کسی نے کہا وہ دوبارہ کہے عمر ساتھ اور آدھی رات میں حسین 20 لوگوں کے ساتھ عمر ساتھ 20 لوگوں کے ساتھ اور عمر ساتھ کے ساتھ حسین علیہ السلام اپنا درد انسانیت کو نجات دینے کا درد حسین عمر ساتھ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم شیعہ سنی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں حسین شیعوں کا نہیں ہے حسین سنیوں کا نہیں ہے حسین کہتا ہے میں تو دشمنوں کا بھی ہوں ہم سمجھتے ہیں اس دستے کا حسین اور ہے اس دستے کا حسین اور ہے اس امام بارگاہ کا حسین اور ہے اس امام بارگاہ کا حسین حسین کہتے ہیں میرے دل میں